کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشن کے ساتھ دراصل کیا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے صحافی ثاقب بشیر کا یہ ٹویٹ۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا معاملہ مزید لٹک گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت جن اپیلوں پر آج سماعت کی خواہش مند تھی وہ پیر کو بھی مقرر نہیں ہو سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پیر یعنی 2 جنوری کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی مقرر نہیں ہو سکی ہے۔ اب اس کے بعد اس معاملے میں آج صبح ہم نے کیا دیکھا کہ اسلام آباد میں شہری نکل آئے، بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے، جماعت اسلامی کے ووٹرز تھے اور وہ پہنچے اپنے پولنگ اسٹیشنز پر اور وہاں پہنچ کر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ووٹ ڈالنے آئے ہیں، لیکن عملہ غائب۔ وہاں پر نہ انتخابی عملہ تھا، نہ سیکیورٹی تھی، نہ ہی پولنگ اسٹیشن کا کوئی سما تھا، کیونکہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنا دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ حکومت نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ہوا کیا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس ارباب محمد طاہر نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو شیڈیول کے مطابق 31 دسمبر کو الیکشن کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ لوکل باڈی سسٹم یقینی بنانا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آئینی دفعات سے نہ کوئی فرار ممکن ہے، نہ اس پر کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ فیصلے میں جج صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کر چکا تھا، مگر 12 دن پہلے یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے کی کوئی ٹھوس وجہ بتائی نہیں گئی۔ یاد رکھیے گا، حکومت نے یہ کسی رپورٹ کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، نہ حکومت کا دو ٹوک موقف سامنے آیا۔ واضح ہدایات کے باوجود حکومت کی جانب سے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا۔ واضح جواب سامنے نہ آنے پر یہی سمجھا گیا کہ حکومت کے پاس بتانے کی کوئی وجہ نہیں۔ جسٹس صاحب کے تفصیلی فیصلے میں یونین کاؤنسل کی تعداد بڑھانے کا نوٹیفیکیشن آبادی کے غیر تصدیق شدہ اعداد و شمار پر جاری کیا گیا۔ وضاحت موجود نہیں کہ نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو آبادی بڑھنے کا اندازہ لگایا گیا تو پھر کیسے؟ فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کا کنڈکٹ قانون سے متصادم دکھائی دیتا ہے۔ عدالتیں آئین کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ادارہ جاتی تقاضوں کے تحفظ کی پابند ہیں۔ وفاقی یا صوبائی حکومت کا اتھارٹی سے تجاوز کر کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بے اختیار کرنا آرٹیکل 14A کی خلاف ورزی ہے۔ حکومتوں کے ایسے اقدامات عدالتوں سے کالعدم قرار دیے جانے کے لائق ہیں۔ اب یہ جو جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا ایک سنگل رکنی بینچ نے کہ انتخابات کروائے جائیں 31 تاریخ کو، سال کے آخری دن، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اسلام آباد میں انتخابات 31 دسمبر کو طے تھے، لیکن اس مہینے حکومت نے اسلام آباد میں یونین کاؤنسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کر دی تھی۔ اسی حکومت نے جون میں یہ تعداد غالباً 54 سے بڑھا کر 101 کی تھی۔ بعد میں 21 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا تھا کہ انتخابات شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئیں۔ 23 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یونین کاؤنسلز بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اسے کالعدم قرار دیا اور الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو سن کر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن 27 دسمبر کو یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے سے متعلق فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ 27 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے پر عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایت کر دی۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو کروانے کا حکم دے دیا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات کروانے سے معذرت کر لی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اتنے مختصر نوٹس پر اسلام آباد میں الیکشن کا انعقاد عملاً ممکن نہیں۔ انتخابات کے لیے درکار ساز و سامان منتقل کرنے کے لیے لاجسٹک انتظامات نہیں، نہ ہی پولنگ عملہ دستیاب ہے۔
ریٹرننگ افسران موجود بھی ہوں تو فی الحال سیکیورٹی انتظامات نہیں ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتا دیا اتنے مختصر نوٹس پر 1000 پولنگ اسٹیشنز کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ اب آج کیا ہوا اس کا بھی جائزہ لے لیجئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی جس میں جماعت اسلامی کے رہنما میاں اسلم اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز عوان کو فریق بنایا گیا۔ الیکشن میں معاونت کے لیے سیکرٹری داخلہ کو لکھا گیا خط بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انٹرا کورٹ اپیل کا حصہ بنایا گیا۔ اپیل میں سنگل بینچ کا 30 دسمبر کا حکم نامہ معطل کرتے ہوئے درخواست کی گئی کہ موقف ہمارا یہ ہے کہ بے شمار وجوہات کے سبب آج الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں۔ بیلٹ پیپرز چھپائی کے بعد پرنٹنگ کارپوریشن میں موجود تھے جنہیں 14 ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پہنچانا تھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ 23 دسمبر کو ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے 31 دسمبر کو الیکشن کرانے کا حکم معطل کر دیا تھا جس کی وجہ سے انتخابات کے لیے درکار 23 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہونے والی سرگرمیاں مکمل نہیں ہو سکیں۔ اپیل میں بتایا گیا کہ 14,000 سے زائد تربیت یافتہ عملے کو الیکشن ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ میٹروپولیٹن شہر ہونے کی وجہ سے عملے میں شامل ملازمین کا تعلق تمام صوبوں سے ہے۔ انتخابات کے التوا جو 23 دسمبر کو ہوا تھا اور موسم سرما کی تعطیلات کی وجہ سے عملہ اپنے آبائی شہروں کو لوٹ گیا تھا۔ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر واپس بلانے کے لیے کم از کم 24 گھنٹے درکار ہوں گے اور اگر ان افراد کو واپس نہیں بلایا جاتا تو ان کی جگہ غیر تربیت یافتہ عملے کی تعیناتی خطرے کا باعث ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ایک موقف یہ بھی اپنایا کہ ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپرز کی وصولی سے تقسیم تک مختلف اقدامات کرنا ہوں گے۔ مقامی انتظامیہ کو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمرے بھی نصب کرنا ہوں گے۔ یہ عمل انتخابات سے ایک روز پہلے ہونا تھا لیکن التوا کے سبب یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ وہ آج ہونے والے انتخابات کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ ایک رکنی بینچ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا جائے۔ الیکشن کمیشن 8-10 دن پر مان سکتا ہے مگر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں انعقاد کے لیے انتخابات کے انعقاد کے لیے 4 سے 5 مہینے درکار ہیں۔